نفس آمادہ ہو، جی یہ چاہے کہ آج 2 نفل والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، سب سے اچھا کام ہے۔ جی یہ چاہے کہ آج دوستوں کو کھانا کھلائیں اور خدا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچائے، بہت اچھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ نیکی کا کام وہ آسان اور اچھا لگتا ہے جس میں میرا دل خود سے بھی تیار ہو کہ چلو آج یہ بھی دنیا سے جانے والوں پہ ایک احسان کر دیں، ایک نیکی کر دیں۔ تو جس چیز میں دل لگ جائے وہ اچھا ہے، کیونکہ جبر نہیں نہ کرنا پڑتا۔ سوال کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں بھیا، ایسے سوال مت کیجئے جس سے لوگوں میں شرمندگی کا تاثر ابھرتا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بات جا کے کسی مولوی سے بھی پوچھنا کہ حدیث میں ٹخنوں سے نیچے کی شلوار پر اور کپڑے اور چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نکیر نہیں فرمائی، اسے اتنا برا نہیں کہا جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے پہ برا کہا ہے۔ سمجھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت نے داڑھی کے سائز پر اتنا کچھ نہیں کہا جتنا اپنے آپ کو حسد سے پاک رکھنے کو کہا ہے کہ جتنوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں نا، اور جتنوں کی داڑیاں ہر جمعے کو وہ ناپتے ہیں نا، ان کے ہاں حسد دیکھو، اور ان کے ہاں جو شلواروں کے چکر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے ہاں کبر دیکھو، بڑائی دیکھو۔ اس طرف نظر نہیں جاتی، اسی طرف نظر جاتی ہے کہ شریعت نے کتنے انچ مقرر کیے ہیں، اور وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو کبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، لوگوں بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، فمن نزع منی، اور جو میری چادر کو کھینچے گا نا میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اور یہ حسد جو نیکیوں کو بغیر کچھ کیے کھا جاتا ہے، اس سے نجات ملی کہ نہیں ملی؟ پھر سوچ لے اس کے بعد یہ مسائل۔ حاجی حضرات 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ظہر اور پھر عصر کی نماز اکٹھی نہیں پڑھیں گے ہمارے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام جو ہے نا اس کا مسافر ہونا ضروری ہے، اور اگر امام مقیم ہے تو عرفہ میں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اصولی اختلاف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اہل حدیث حضرات کے ہاں اور بہت سے وہابی ایسے ہیں جو مکہ مکرمہ کے مقامی آدمی کو لا کر وہاں پہ اس سے 2 رکعتیں پڑھواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مقامی آدمی اب یہ کرتے ہیں کہ ریاض سے لاتے ہیں کہیں اور سے، مسافر سے پڑھوائیں تو بھی ٹھیک۔ مقامی آدمی جو یہاں سے آیا ہے اسے 4 رکعتیں پڑھانی چاہیے، مسافر ہے تو 2، آسان لفظوں میں مسافر ہے تو 2، مقیم ہے تو 4، سیدھی سادی سی بات۔ یہ مقامی آدمی کو وہاں سے لاتے ہیں، اور مقامی جس نے 4 پڑھانی تھی 2 پڑھاتے ہیں اس سے، یہ غلط کرتے ہیں۔ اختلاف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 2 رکعتیں پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، 2 ہی پڑھنی تھی، مدینہ منورہ سے تشریف آوری ہوئی۔
ابو بکر اور عمر نے بھی، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مسافر تھے۔ اور آگے چلو، آگے پھر کہتے ہیں صحابہ ہمارے نزدیک کچھ نہیں، خلفائے راشدین کا عمل کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں خلفائے راشدین کا عمل کیوں کچھ نہیں؟ 4 رکعتیں پہلی مرتبہ عرفات میں پڑھائی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور جب سلام پھیرا تو ایک شور مچ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے میرے رب 2 قبول فرما لے، 2 معاف کر دے۔ ان کے شاگردوں نے کہا ہم احتجاج کریں، ان کا نہیں، میں فتنے کو پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا یہ بات اٹھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے مقبول آدمی تھے، ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بھی بہت مقبولیت ہو گئی تھی۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں 2 رکعتیں پڑھی تھیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے اور میرے والد نے، اور امیر المومنین نے 4 پڑھائی ہیں، بس بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم شور مچن کا نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنے اعتراض کرنے والے تھے نا سب کو بلا لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں شادی کی ہے، میں جب یہاں مقیم ہو گیا ہوں تو اب میں کیوں 2 رکعتیں پڑھوں، مجھے 4 ہی پڑھانی چاہیے تھی نا۔ اس پہ سب چپ ہو گئے۔ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا ہے نا وہ ہمارے لیے دلیل اور سند ہے، کیونکہ اگر سنت کا اتباع 2 میں تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا فہیم سمجھدار آدمی کیسے، ان کی شادی کے جس کو نہیں پتہ چلا انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے جب آ کے کہہ دیا کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ ختم ہو گئی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا عمل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے دین میں۔ ہم کہتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے تو غلط بات کریں، یہ اصول کا اختلاف۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک عرفہ میں اس آدمی کو دونوں کو اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنی ہیں، جمع بھی نہیں کرنی۔ یہ جمع اور قصر کا مسئلہ جو ہے نا یہ حنفیہ کے نزدیک اتنا آسان نہیں ہے۔ حنفیہ جمع اور قصر کے 2 جگہوں پر قائل ہیں، ایک تو وہ مزدلفہ میں قائل ہیں اس کے، اور ایک حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک نماز کو ظہر کو مثلاً آخری وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لے۔ عصر کا وقت فرض کر لیجئے کہ 4 بجے داخل ہوتا ہے تو 3:55 پہ وہ ظہر پڑھ لے، 3:45 بجے ظہر پڑھ لے، اور 4 بجے 4 بج کے چند منٹ پہ وہ عصر پڑھ لے۔ ہمارے نزدیک جمع ایسے ہے، یہ ہے ہمارے نزدیک مسئلہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اصول میں سب سے پہلے خدا کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث چاہے وہ کتنی واضح کیوں نہ ہو، اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو حدیث کو چھوڑ دیا۔ پھر ہمارے نزدیک اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو نازل فرمایا اور پھر منسوخ کر دیا وہ بھی دلیل ہے ہمارے نزدیک۔ پھر تیسرے نمبر پہ تورات، انجیل، زبور، اگر کہیں خدا کا کوئی حکم نازل ہوا ہے اور وہ ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتا تو ہم اسے بھی تائید کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی مل جائے جو قرآن کی کسی چیز کو منسوخ کرنے والی ہو تو ہم اس کا نسخ بئی معنی مانتے ہیں کہ قرآن نے اسے ترتیب میں آگے پیچھے کیا، حدیث نے ترتیب کچھ بتائی، حدیث چونکہ مسلسل ہے، متواتر ہے، متواتر حدیث کو ہم قرآن کے ہم پلہ مانتے ہیں۔ لوگوں کو اصول حنفیوں کے پتہ نہیں، اسی بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک متواتر حدیث کا انکار کفر ہے، ایسی جیسے قرآن کی آیت کا انکار کفر۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کے انتقال پہ اس کی وصیت کو پورا کرنا پہلے، اور پھر فرمایا او دین، یہ جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنا۔ قرآن نے میت کی وصیت کو قرضے پہ مقدم رکھا ہے، قرضہ بعد میں، میت کی وصیت پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل اس کے خلاف رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دور وہ رہا
جب غربت بہت زیادہ تھی تو پوچھتے تھے کہ میت پہ کوئی قرض، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول ہے، فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاتا، اندر تشریف لے جاتے۔ حوصلہ شکنی تھی لوگوں کی کہ مر گئے تو جنازہ نہیں پڑھیں گے، مت قرض لو۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا شروع کیا جب تھوڑی سی وسعت آئی، آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی اس کی ضمانت دیتا ہے قرض؟ کوئی ضمانت دے دیتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پڑھا دیں میں قرض دے دوں گا، فرماتے تھے پڑھاؤ پڑھو۔ تیسرا موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا تو فرماتے تھے میں جنازہ پڑھا رہا ہوں اور کوئی قرض ہو تو میرے ذمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مسلسل عمل یہ ہے کہ پہلے قرض اور بعد میں میت کی وصیت، اور قرآن کہتا ہے پہلے وصیت اور بعد میں قرض۔ یہاں پہنچ کے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ متواتر حدیث قرآن کے اس حکم کو بدلے گی اور ہم کہیں گے کہ پہلے قرض ہے، حقوق العباد میں سے یہ ادا کرو، اس کے بعد میت نے جو وصیت کیا ہے وہ پھر پورا کریں۔ اس لیے اصول کی تبدیلی ہے یہ۔ ہمارے نزدیک اصول میں جو چیزیں شامل ہیں، یہ فواتح الرحمود شرح لکھی ہے مسلم الثبوت کی عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے، کمال کی شرح، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حنفیہ نے اصول کیسے مرتب کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک جب قرآن سب سے پہلے ہے اور اسے دیکھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ہم توجیح کر لیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے، یہ وجہ ہو۔ قرآن کے حکم کو نہیں بدلا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز فرض کی گئی ہے لوگوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ وقت کی پابندی جو اللہ نے کہا ہے نا، اب جتنی بھی احادیث اس کے مقابلے میں آئی ہیں ہم سب کی کوئی نہ کوئی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کے اوقات کو تبدیل کیا جائے۔ تو عرفہ میں جب شرائط پوری نہیں ہوتی تو ظہر اپنے وقت پہ پڑھی جائے، عصر اپنے وقت پہ پڑھی جائے، مسافر ہے تو قصر کرے، مقیم ہے تو پوری پڑھے۔ حاجی حضرات میں سے جو صاحب نصاب ہیں وہ ایک قربانی تو مکہ مکرمہ میں کریں گے، کیا ان پر ایک قربانی واجب ہے جو ان کے گھر والوں کے ہاں پاکستان میں ان کی طرف سے کریں گے؟ اے بھیا کئی مرتبہ اس کا جواب ہو چکا، سن لیں اگر سننا ہو تو کیا کریں۔ خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ اس آدمی کی پوزیشن دیکھنی چاہیے۔ مسافر پہ ہمارے نزدیک قربانی نہیں ہے۔ یہ جو گھر میں قربانی ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہی آدمی جس کے فرض کیجئے 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں بینک میں، عید کے دن 3 دنوں میں اگر وہ لاہور میں ہے، کراچی میں چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے، تو اس پہ قربانی فرض نہیں، اس لیے کہ مسافر ہے۔ مسافر پہ قربانی ہی فرض نہیں۔ جان بوجھ کے سفر کرے تاکہ اس قربانی سے بچے، یہ مروت کے خلاف، یہ کوئی اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ ترک واجب نہیں ہوگا کہ اس سے چاہے جان، اور یہ اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا مکر۔ ان 3 دنوں میں جب وہ مقیم ہے ایک دن بھی تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ جب یہ اصول کی بات سمجھ میں آ گئی تو اب چلے جائیے مکہ مکرمہ۔ حج کے دنوں میں مکہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں وہ گئے، عام طور پہ ہوتا ایسے ہے، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، پھر واپس آ گئے، اور آ کر اب 20-25 دن 30 دن کبھی کبھی مکہ مکرمہ میں ہی رہنا ہے۔ تو اب مکہ اور مینا ایک ہو گئے ہیں، گورنمنٹ پہلے اعلان کیا ہے تو 2 سال پہلے، اب ہمارے نزدیک وہ ایک ہو گئے۔ تو اب جب مینا اور مکہ ایک ہو گئے اور یہاں آ کے اس سے 20-25 دن ٹھہرنا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر مسافر ہے، اس کی فوراً فلائٹ ہے 15 دن سے کم میں، تو مسافر ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ گھر والی قربانی، اس قربانی کو وہاں حرم میں کرنے سے بہتر ہے پاکستان میں کرے، بنگلہ دیش میں کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں گوشت کی اتنی قلت نہیں ہے جتنی قلت ہمارے یہاں قربانی کرے۔ یہ جو عیسائیوں کی بستی ہے، قربانی کا گوشت اس میں دے دینا چاہیے۔ غریبوں کی جو کچی آبادیاں ہیں، قربانی کا گوشت اس میں دے دینا چاہیے، بہت افضل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی کا گوشت اپنے ہمسائے کو بھجوایا
تو ایک ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ تو یہودی ہے. فرمانے لگے کیا کروں, ہمسایہ بھی تو ہے, غریبوں کو دینا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک وہاں قربانی کا چاہے گھر والی قربانی 1,00,000 ثواب ہو اس سے بہتر ہے یہاں دو یار, کسی بھوکے کا پیٹ بھرے, ممکن ہے کسی کی نظر بھر جائے. دوسری قربانی وہ ہے جو حج کے بعد کرنی. حج کے بعد کیوں قربانی کرنی؟ اگر وہ کر رہا ہے حج افراد, فقط حج کر رہا ہے, احرام باندھا اور اسے کہا اللہ حج کے لیے احرام باندھتا ہوں, اس میں نہ اس نے عمرہ کیا نہ کچھ کیا, یہاں سے گیا اور اس نے صرف حج کیا, اور حج کے آخری دن اس نے رمی کی, کنکر مارے, رمی کے بعد اب قربانی کرنی تھی نا, اس کے ذمے کوئی قربانی نہیں. یہ اپنے سر کے بال منڈائے, احرام کھول دو اور طواف زیارت کرے, کیونکہ اس نے صرف ایک حج کیا ہے, اس احرام میں فائدہ اٹھے, صرف ایک حج کیا ہے بس. قربانی کرتا ہے بسم اللہ, بہت اچھا ہے, ضرور کرے, لیکن پھر وہ حرم میں ہی کرے. اگر وہ کرتا ہے حج کی وجہ سے وہیں کرے, یہاں نہیں. اگر اس نے کیا ہے حج تمتع جو دوسری قسم ہے جس پہ عام طور پہ حاجی جاتے ہیں, اس نے جا کر عمرہ کیا, عمرے کے بعد احرام کھول دیا, پھر دوسرا احرام باندھا, پھر حج کیا, تو ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کیا ہے حج بھی کیا ہے. اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے اس آدمی کو پر. اب اس کے شکریے میں قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے, حرم کی حدود میں یا نہ بھیجے, وہیں واجب ہے وہیں, کیونکہ دو نیکیوں کو اس نے ایک ہی احرام میں تھا. اور اگر اس نے تیسری قسم کا حج قران کیا, ہمارے حنفیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا قران تھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ غریب بچے تھے نا, اور مزنی ان سے بڑے متاثر تھے. یہ مزنی شافعی ہیں, مزنی کا بڑا جھکاؤ ہے ہمارے حنفیوں کی طرف. مزنی شافعی کے طحاوی کے شاگرد تھے, غریب بچے تھے. ان کے ماموں نے قسم کھائی, اسے کہا اللہ کی قسم تو زندگی میں کچھ نہیں بن سکے گا. مزنی جب بڑے مقام اور مرتبے میں اور فتوے کے اہل ہوئے تو انہوں نے کہا ماموں زندہ ہوتے تو میں نے کہتا قسم کا کفارہ ادا کریں, آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکے گا, آج مجھے دیکھیں. اس لیے بہت سے لوگ جو غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ کسی کے بارے میں ہم پریڈکشن دے رہے ہیں یہ ہو جائے گی, اللہ ان کی موت سے پہلے انہیں رسوا کر کے دکھا دیتا ہے کہ جس کو تم نکما کہتے تھے نا, نوکری نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, دیکھو اللہ نے اسے کتنا مال دیا, کروڑوں میں کھیلتا ہے. کئی کیس ہم نے دیکھے. اس لیے چپ رہے, خام خانہ عیب نکال. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے بھائی سے کہیں کوئی کام کیا کرے, میں سارا گھر سنبھالتا ہوں, یہ نکما آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. فرمایا لعلک ترزق بہ, مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس نالائق کی وجہ سے تجھے بھی کچھ دے رہا ہے. یہ معذور بچے, یہ عورتیں, یہ گھروں میں کام نہ کرنے والے, یہ جو در پہ آ کے پڑ جاتے ہیں نا, کبھی کبھی خدا کی رحمت جانے کہ اب دروازہ کھلے گا, اب اللہ مجھے کچھ دے دے گا, اس نے اسے بچانا ہے, میری کیا اوقات ہے, اور میں کون سا خدا کی نظر میں کوئی اچھا, میں کون سی اچھائیاں کرتا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 صفحات لکھے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا. قران اگر کرتا ہے نا, یعنی ایک احرام باندھا, پھر جا کے عمرہ کیا, پھر اس نے احرام نہیں کھولا, پھر جب حج آیا تو اس نے حج کا احرام باندھا, اسی میں حج کر لیا. یہ جو قران ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اب اس کے لیے وہ قربانی کرے گا, گھر والی نہیں, وہی جو وہاں فرض ہوئی تھی, اور حرم کی حدود میں کرے. ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا, مامون الرشید ہارون. یہ ہارون ایسا ہی نہیں تھا, اس نے نظر مانی اللہ سے کہ اللہ قران کا حج کروں گا. جوان آدمی تھا, اسے کہا اے رب قران کا حج کروں گا اور بغداد سے تیرے گھر تک پیدل سفر کروں گا. رمضان میں اس نے سفر شروع کیا,
رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج میں جا کر احرام کھولا۔ ایسا شہزادہ اور بادشاہ، دنیا کا ہر انعام جس کے پاس تھا، ننگے پاؤں بیت اللہ گیا۔ یہ اللہ کی محبت ہی کرا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہی کرا سکتا ہے کہ 4 مہینے بغداد سے مکہ مکرمہ تک آدمی پیدل چلتا رہے ننگے پاؤں، اور امیر المومنین اور بادشاہ حاکم وقت ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول رکھے کہ بیویاں ساتھ ہیں، سب چیزیں ہیں، خوشبو ہے، کیا کیا، کچھ نہیں اللہ کے۔ اب بھی ایسے جوانوں کی تلاش ہے، اب بھی ایسے بندے چاہیے، سحر اللیالی، اب بھی ایسے لوگ چاہیے جو رات کی تاریکی کو صبح کی روشنی میں اللہ کے لیے بدل دیں۔ اب یہ عبادت کا ذوق اس امت کے بڑے بڑے اکابر میں نہیں رہا، عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ تو اس لیے یہ قربانی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ حج تمتع میں ہے، حج قران میں ہے، وہیں پہ ہے۔ جو گھر والی قربانی ہے، اب حج تمتع اور قران کرنے والے اگر مقیم ہیں تو ایک قربانی وہ پاکستان میں بھی دیں، اگر وہاں پہ مسافر ہیں تو ان کے ذمہ قربانی نہیں، لیکن ایک وہ تو واجب ہے نا، وہ الگ ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ جو قربانی حرم کی ضروری ہے نا، اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہ دم میں شکر واجب ہے، ضروری ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، بحث ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک حالت احرام باندھ کے عمرہ کیا، پھر دوسرے احرام سے حج کیا، یا پھر ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں کی، اس پہ دم میں شکر واجب۔ جی یہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب بھی ہو گیا، مکہ مکرمہ میں اقامت اور مسافرت۔ ایک صاحب بریلوی مسلک کی خریدی گئی زمین پر مسجد بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس علاقے میں مسجد کی ضرورت بھی ہے، رہنمائی کیجئے ان کا عمل۔ بالکل مسجد بنانی چاہیے یار، جتنی جلدی ہو بنانی چاہیے۔ دین ہی سرے سے نہیں رہا ہماری نسلوں میں، تو دیوبندی کیا اور بریلوی کیا، کون پوچھتا ہے اب ان چیزوں کو، کون پوچھتا ہے؟ ہمیں بھی کس دن لا کے دکھائیے گا۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، شاید ان میں بھی 4-5% بھی اب ایسے نہیں رہ گئے۔ کتنے اسکول آپ کے رہ گئے ہیں جہاں پہ میوزک کی کلاسز نہیں ہوتی؟ کتنا آپ کا نصاب تعلیم ہے جس کے پڑھے ہوئے بچے کو پتہ ہو کہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے ساتھ چلیے میڈیکل کالج میں چلے جائیے، کسی لڑکے لڑکی سے پوچھئے جو ان اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے نہیں ایک اور بھی بڑا ہے، بیکن ہاؤس کے اور اس کے روٹس کے اور فراولز کے، ان سے پوچھیں۔ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور اسی معاشرے میں پوچھتے رہتے ہیں بچوں سے۔ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل جو بنی ہے استنبول میں، ترکی میں، ایئرپورٹ پہ اس کے ایک رکن وہ کہہ رہے تھے ہم سے کہ یہ بدر پہلے ہوئی تھی کہ احد پہلے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اور بات پوچھی، ہم نے کہا یہ دونوں فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ اچھا، یہ سارا دین سیاست کی نظر ہو گیا ہے، یہ سارا دین ہم لوگوں کو اللہ اس پہ پوچھے گا، یہ یاد رکھنا، اللہ اس پہ پوچھے گا کہ تمہاری نسلیں، تمہارے اپنے بچے اور بچیاں جا کر اس نصاب میں پڑھ رہے تھے اور تم لاکھوں پتی تھے، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اپنے اسکول بناؤ اور اپنا نصاب تعلیم ان بچوں کو دو؟ تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ نصاب تعلیم دہریے پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہمارا نصاب تعلیم خاص طور پہ جن بچوں نے فزکس پڑھی ہے اور جو میٹا فزکس اور جو فارن میں پڑھنے چلے گئے ہیں، ان کے ذہن میں پوری کانٹوں کی ایک باڑ بچھا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا ہاں نہ کرے تو ہاں بھی نہیں کرتا۔
اس کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات اٹھتے ہیں، وہ برملا کہہ دے گا ایک دو نسلوں کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں، ابھی پھر بھی کچھ شرم حیا ہے، صدی ایک لگنی ہے اتنی تباہی آ جائے۔ علامہ اقبال اسی لیے کہا انہوں نے، علامہ بھی صاحب بصیرت نہیں تھے تو اس قوم میں پیدا ہی کتنے ہوئے تھے۔ علامہ نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، کیا تماشا دکھائے گا یہ سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ انہوں نے کہا لڑکیاں، ظلم خدا کا، لڑکیاں انگلش پڑھ رہی ہیں۔ علامہ اقبال 1938 میں انتقال کر گئے نا، ہمارے زمانے میں تو بچے ان کا مذاق اڑاتے کہ حضرت کیوں نہ پڑھیں۔ وہ جانتے تھے کہ عورتوں کو جو تم نصاب تعلیم پڑھا رہے ہو نا، جو نسلیں ان کی گود میں پرورش پائیں گی وہ نسلیں کیا آگے بن کے نکلیں گی۔ اس لیے ہم یہ جو عرسوں میں اور لاکھوں روپے اپنے شیخ کی جائیداد بنانے میں اور محرم گزارنے میں اور پیٹنے میں، کیا شیعہ اور کیا سنی، اور حج اور عمرہ کیا اہل حدیث اور کیا دیوبندی یہ لگا رہے ہیں نا، انہیں خدا اگر معاف کر دے ان اعمال پہ تو کافی ہے بس، ورنہ خدا پوچھے گا اپنی آئندہ نسلوں کے لیے تم نے کیا کیا۔ اگر ہم نے کبھی پاکستان بننے کی مخالفت کے باوجود 47 میں نظام تعلیم بزرگوں نے سنبھال لیا ہوتا کہ یار اب گلے پڑ گیا ہے، اب اسے سنبھالو، اور نظام تعلیم ہم اپنا رائج کریں، اپنے اسکول کھولیں، اپنے مدارس، اپنی چیزیں کھولیں، صورتحال اتنی نہ بگڑتی۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی جامع مسجد میں تقریر کی، حوالہ بھی دے دیں گے، تاریخ میں آیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے کہا لوگوں وعدہ کرو اس مسجد میں بیٹھ کے، قسم کھاؤ خدا کی کہ تم پاکستان کی مخالفت کرو گے، نہیں جاؤ گے۔ یہ آج کل بھی وائز لوگ اسی طرح جذبات میں آ کے کرواتے ہیں لوگوں سے وعدے، یہ کرو، کون جانتا ہے۔ اکثریت پاکستان آ گئی، حضرت خود بھی تشریف لے آئے، اور جتنے بزرگ تھے کسی نے نہیں سوچا ہماری نسلیں پڑھیں گی کیا۔ پورے اسلام آباد میں انصاف کرنا یار، بالکل کوئی ایک سکول مجھے بتاؤ جہاں پر آدمی کا دل ٹھنڈا ہو کہ میرے بچے بس یہاں پڑھ لیں، 100% درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں خوش ہوں میرے بچے یہاں پڑھ۔ 5 سکول مجھے بتا دیں، یہاں جتنی بھی آبادی، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ میوزک آپ گھر میں 1000 مرتبہ بچے کو سمجھائیے، نہیں سننا، اگر اسکول میں کہتے ہیں نا سننا ہے تو وہ سنے گا، اور اب تو میوزک اور موویز مشکل ہی کون سی رہ گئی۔ وہ جو ایک کریکٹر بلڈ ہوتا تھا بچے کا، اب اسکول اور ماشاءاللہ یہ کریکٹر بلڈ کریں گے، ان کے 30 35 سال کے استاد، 20 سال یہ لگا لو اور 15 سال پچھلے لگا لو، 35 سال کا ہو گیا، اس سے بھی کم عمر ٹیچرز ہیں۔ 35 کا جو استاد ہے نا، اب جو 35 برس کا، جو 85 میں پیدا ہوا تھا، وہ جب 10 برس کا تھا، 15 برس کا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ویڈیوز بھی تھیں اور سب کچھ تھا، اسے کس بات کی اسلام سے اور دین کے گہرے مطالعے سے تعلق ہے؟ پڑھنے سے ہی کیا تعلق ہے؟ اس لیے یہ صورتحال جو ہے نا، یہ خدا کے سامنے ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ پیسے جمع کرو، 2-4 کروڑ جمع کرو، 5-7 کروڑ جمع کرو، ہم کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اپنی بنائیں، ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اور اللہ نے چاہا تو بچے جو مدارس میں پڑھنے آتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتے۔ اب ہم جیسے بے وقوفوں، جاہلوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مدارس میں آنے والے بچے کوئی ذہین نہیں ہوتے، انہیں تعلیم سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ نہیں یار، تم بچوں کو دیکھو کیسے کیسے ذہین بچے ہوتے، کیسے حافظے کے شارپ بچے۔ ہمارے ہاں ابھی ایک بچے نے قرآن پاک یاد کیا، 10 یا 11 مہینوں میں پورا قرآن یاد کر دیا اس نے، اور اس سال سنایا بھی۔ اللہ کی دین ہے، ان کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ بچہ ہے، اسے کہاں لے جائیں؟ یہ ٹیچرز جس لباس میں آتی ہیں، یہ لباس اب بھی بہو گھر میں نہیں پہن سکتی سسر کے سامنے، اب بھی ہم جتنے بھی گئے گزرے ہو گئے،
لیکن اب بھی وہ اپنے سسر کے سامنے حیا شرم، ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا اللہ کا شکر ہے ابھی بھی کلچر، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہماری بچیوں میں بہت حد تک حیا شرم یہ سب چیزیں محفوظ، لیکن آئندہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بالکل اس نصاب تعلیم میں کوئی نہیں پڑھاتا کہ کمیونزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، یہودیت کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، بیٹے پولیٹیکل سسٹمز کیا ہوتے ہیں۔ آئندہ آپ زندگی میں جائیں گے تو آپ کو جانچنا ہے پولیٹیکل سسٹمز کیا ہوں گے، ووٹ کی کیا حیثیت ہے، ڈیموکریسی کی کیا حیثیت ہے، کوئی ایک مضمون ہے جو پڑھائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاتے، یار آپ نے اس بچے کو 12-15 سال پڑھانا ہے، 15 سال میں سیرت ڈیوائڈ کر تھوڑا تھوڑا کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیٹے ایسی تھی، کدھر ہے؟ اور جو تربیت کرتے ہیں نا ماڈلز، وہ نہیں رہے۔ پہلے بھی یہ سنایا تھا، پھر سناتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے، ٹیگور کو نوبل پرائز ملا تھا، اور ٹیگور اتنے بڑے مربی تھے کہ وہ 10-15 اپنے اسٹوڈنٹس رکھتے تھے بس۔ ایک انہوں نے مندر سا بنایا ہوا تھا، اور صبح صادق ہوتی تھی تو آ کے بیٹھ جاتے تھے، ایک گلاس سامنے رکھا رہتا تھا، وقفے سے چسکیاں لیتے رہتے تھے اور شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ سورج چڑھ جاتا تھا، اس کے بعد 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے چھٹی، نہ وہ ملے نہ یہ ملے۔ وہ کہتے تھے یہاں رہو اور اپنے نفس پہ قابو پاؤ، محنت کرو، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو۔ ہندو سکھ لڑکے اور لڑکیاں سارا دن رات مجاہدے میں گزارتے تھے۔ گھنٹوں کیا کہتے ہیں، پرارتھنا کرتے تھے، پرارتھنا ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، بہرحال ہندی کا لفظ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ عبادت کرتے تھے، رام رام کرتے رہتے تھے گھنٹوں۔ ہم نے یہودی بچوں کو دیکھا ریاضت کرتے ہوئے، یقین مانو یار لطف آ گیا یہودیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے۔ لندن میں دسمبر اور جنوری کی، اور یوں ہماری جہاں ٹھہرے تھے پردہ ہٹاؤ تو یہ شیشے، اور سامنے گلی کے دوسرے سامنے شیشے، وہ پردہ ہٹا دیتے تھے تو تہجد کے وقت شروع کرتے تھے وہ ہلنا اور خدا کی عبادت کرنا، اور کیا عبادت تھی، 5-5 گھنٹے۔ رشک آتا تھا کہ یار کاش ایمان ہوتا۔ رابندر ناتھ ٹیگور، یہ ان کی تربیت کا طریقہ تھا۔ فقیہ دین کو دماغ کے ذریعے ثابت کرتا ہے، اور صوفی دین کو دل کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ فقیہ علم پہ بحث کرتا ہے، صوفی تربیت پہ بحث کرتا ہے۔ اس نے تربیت کے لیے بلائے ہوئے تھے، تو ان کے شاگرد جب رخصت ہونے لگے، آتے رہتے تھے 1-2 سال بعد، تو انہوں نے کہا سر آپ نے اتنا عرصہ ہماری تربیت کی، ایک دن جو پوچھا ہو کہ یہ گلاس جو آپ پیتے ہیں ہم بھی ذرا سا پی لیں۔ اس سے گلاس بڑھا دیا، اس سے کہا پیو۔ اس سے جب ذرا سی چسکی لی، انہوں نے کہا تھوڑا سا، جب اس نے پیا تو کئی گھنٹے تک تو تھوکتا ہی رہا۔ تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کریلوں کا جوس۔ کریلے جب اترتے ہیں نا تو اس کے اوپر سے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر کریلوں کو وہ مشین میں ڈال کے میرے لیے ایک گلاس بنایا جاتا ہے، میں 24 گھنٹوں میں بس یہی کھانا کھاتا ہوں، یہی میری خوراک ہے۔ آ رہے تھے دلی کہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ بھی اتفاق ایسا اس جہاز میں تینوں بڑے۔ تو مفتی صاحب نے کہا سید صاحب ایسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، رابندر ناتھ سے پوچھتے ہیں۔ رابندر کے پاس چلے گئے، ان کا جناب والا آپ کا مذہب دنیا میں سب سے زیادہ امن کا مذہب ہے۔ جین مت کے جلوس ہم نے دیکھے، جین مت کے لوگ اب تک منہ پہ روئی رکھ کے پانی پیتے ہم نے دیکھے دلی میں۔ تو ہم نے کہا یہ کیا، ہم جانتے تھے لیکن پوچھا اس سے تو اس نے کہا پانی میں بھی جراثیم کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے منہ میں آ کے مرے نہیں۔
انہوں نے کہا حضرت اتنا پر امن مذہب اسلام میں تو پھر جہاد ہے، کوئی غلامی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، آپ؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہر دین کے لیے نسلوں کو ماڈلز چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اتنے ماڈلز دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ صدیوں کے لیے آپ کی امت بنی۔ ہمارے مذہب میں کوئی ماڈل نہیں۔ جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں یہ بچے کا ماڈل ہے، اس کے ذہن میں یہ آئے گی ماں کی تصویر۔ اس لیے یار اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی شعور دیا ہے نا، پیسے جمع سب سے پہلے اسباب، وسائل اور ذرائع جن کے پاس ہیں وہ بھی اپنا نظریہ پھیلا رہے ہیں بغیر ان سے لڑے۔ اگر اسباب، وسائل اور ذرائع ہمارے پاس ہوں تو ہم اپنا نظریہ پھیلائیں۔ غنیمت ہے اس ملک میں کرپشن اب بھی، کہ کوئی پوچھتا نہیں نا، جو مرضی نصاب پڑھاؤ، کوئی نہیں پوچھتا، جتنا مرضی اسکول کھول لو، کوئی پوچھے بھی تو 1,00,000 2,00,000 دے کے پیسے کام چل جاتا ہے۔ اس کرپشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کبھی ایسی حکومت آ جائے جو جبر کرے کہ یہ نصاب پڑھاؤ اور بچے پڑھ ہی نہ سکیں۔